بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ گاہے گاہے آپ بچوں سے گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، آج وہ بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں کم نظر آ رہے ہیں۔ امتحان ہو رہے ہیں جی ان کے۔ اچھا، میٹرک کے؟ جی، وہ میٹرک کے اپنے امتحانات میں مصروف ہیں، لہٰذا انہیں آدھ پون گھنٹہ بھی نہیں ملا کہ ہماری اور آپ کی گفتگو سنیں۔ تو یہ بتائیے کہ کہاں تک بات پہنچی تھی؟ کہانی کون سی؟ سانپ اور نیولے کی کہانی تھی۔ تو آج ایک ضروری چیز بھی پیش آ گئی۔ اب آپ بتائیں، کہانی سنائیں یا ضروری کام کریں؟ ضروری کام کریں۔ ضروری چیز یہ پیش آ گئی کہ آج کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوا؟ رجب۔ اچھا بیٹے، رجب کو عربی زبان میں کیوں رجب کہتے ہیں؟ رجب، رجبہ، اس کے کیا معنی؟ رجبہ کہتے ہیں کسی کام کو کرتے ہوئے گھبرانا، کسی بات کے کہنے سننے، کسی عمل کے کرنے میں شرم محسوس کرنا، اور کسی کام کو انجام تک پہنچانے میں ڈرنا، اسے کہتے ہیں رجب۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا عرب بہت احترام کرتے تھے۔ سال میں کل کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ اور یہ کب سے ہیں؟ یہ کب سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ نے مہینے 12 مقرر کیے۔ اس لیے جو اقوام اور جو افراد 12 کی بجائے 13 اور 14 مہینے مانتے ہیں، وہ سب فلسفے اور وہ سب تھیوریز غلط ہے۔ صحیح چیز جو اللہ نے بتائی ہے وہ 12 ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں ایک اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو آخری کتاب ہے، اللہ کی جتنی بھی کتابیں آئیں، سب سے زیادہ محفوظ کتاب اللہ کی آخری کتاب، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ اسے فرقان بھی کہتے ہیں۔ ہر چیز میں آخری فیصلہ اللہ کی کتاب کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، اگر وہ ان سے ثابت ہو جائے تو وہ کرتی ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ خدا کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہر معاملے میں فیصلہ کن بات کرتی۔ ہم بیٹے کیوں مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بھی مذہب دنیا کا، وہ جس بنیاد پر بنتا ہے وہ غیب ہے۔
مثلاً ایک آدمی مذہب کو بناتا ہے اور کہتا ہے مجھے خواب آیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط چیز ہے، لیکن وہ ہمیشہ غیب سے رہنمائی کے بعد کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز غیب سے ملی۔ ہر مذہب خدا کی وحی پہ بھی کبھی کبھی قائم ہوتا ہے۔ اب وہ وحی کی کیا صورت ہے، یہ بہت سے جھوٹے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وحی کہاں پر محفوظ ہے۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ جو دنیا کے لوگوں سے بات چیت کی، کلام کیا، تو خدا کی وہ وحی، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہیے قرآن۔ قرآن غار حرا میں نازل ہونا شروع ہوا نا، اور مدینہ منورہ آخری وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہ سارے کا سارا اس وقت سے لے کے اب تک یہ محفوظ ہے یا نہیں؟ محفوظ ہے نا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی پیروی کریں۔ اللہ کی آخری وحی کہاں ہے؟ آخری مرتبہ اس نے کہاں کوئی بات کہی؟ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن۔ اس سے پہلے کی جتنی وحیاں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں سب تبدیل ہو گئیں۔ تو اللہ نے اپنی آخری وحی میں کہا کہ عدت الشہور، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 ہے۔ منہا، اور ان 12 میں سے آگے کیا ہے؟ کہیے منہا اربعۃ حرم۔ آپ تو حافظ ہیں نا، آپ کو تو یاد ہونا چاہیے۔ ان میں 4 مہینے ہیں جو بہت ہی احترام کے قابل ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور ان 4 مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ گناہ کی کوئی بات ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اللہ کی نافرمانی ویسے بھی کوئی اچھی چیز نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے۔ خدا آپ کو مثلاً یہ کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، تو کسی بڑے کی بات نہ ماننا کتنی بری بات ہے۔ صحیح ہے؟ تو جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ آج شروع ہوا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ رجب۔ عربوں میں بنو مضر جو تھے وہ رجب کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی رجب کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ پھر عرب کبھی 13 مہینے بنا لیتے تھے، کبھی 14 مہینے بنا لیتے تھے، جیسے ان کا جی چاہتا تھا، مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے اس حرکت کو کفر قرار دیا۔ آپ جب ٹائم کے بارے میں ہندوؤں کی تھیوریز کو پڑھیں گے تو وہاں بھی 13 مہینے کا تصور آپ کو ملے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ مہینے اصل میں 12 ہیں، اور ان میں 4 مہینے بہت احترام کرنا چاہیے اور کوئی غلط حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بیٹے کبھی کبھی حرکت صحیح ہوتی ہے، اس کے پیچھے نیت خراب ہوتی ہے۔ حرکت صحیح ہوتی ہے، اس کے پیچھے نیت خراب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی نیت صحیح ہوتی ہے اور حرکت خراب ہوتی ہے۔ یوں ہوتا ہے نا؟
ہم بہت چھوٹے سے تھے تو ہمارا ایک دوست تھا پٹھان. تو پٹھان جیسی اردو بولتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے اب کیسی اردو بولتے ہیں. اسے شوق ہوا کہ وہ شعر پڑھے. اب شاعری کا شوق بھی، اوپر سے پٹھان بھی، اوپر سے اردو میں اس کے 100 میں سے کبھی 10 نمبر آتے، کبھی 20 نمبر آتے، تو اب وہ کیا شاعری کرتا. تو ایک دن آیا تو ہم سے بڑی اچھی طرح ملا، کہتا ہے ہم نے ایک شعر یاد کیا ہے. ہم نے کہا خان صاحب شعر سنائیے. تو خان صاحب بولے اور کہنے لگے پول سمجھتے ہو پول؟ ہم نے سوچا کہ شاید پول کہہ رہا ہے، یعنی چندہ. ہم نے کہا نہیں، یہ کیا لفظ بول رہا، پول پول. تو ہم نے کہا اچھا بھی شعر سنائیے، پھر سمجھیں گے کہ یہ پول کیا چیز ہے. کہتا ہے خود شعر سنو تم سمجھو گے. ہم نے کہا آپ کی گفتگو ظاہر ہے کہ اس کے سمجھنے کو تو بڑا دماغ چاہیے، وہ اتنا بڑا دماغ آپ کہاں سے لائیں، مگر اب پول پہ بتائیے پول کیا چیز ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اے پول، میرے پول کو یہ پول دے دینا، کہنا تمہارے پول نے یہ پول بھیجا ہے. سمجھے؟ تو اس سے سمجھ آئی کہ یہ تو پھول ہے. وہ ہمیں ابھی تک یاد ہے اس کا شعر. تو بچہ تھا نا، اسے بڑا شوق تھا شاعری کا. اے پول، ہمارے پول کو یہ پول دے دینا، کہنا تمہارے پول نے یہ پول بھیجا. اس شعر میں ایک ہی لفظ کو کئی مرتبہ استعمال کیا گیا. تو شاعری، نیت اس کی ٹھیک تھی شاعری، لیکن کام کیا تھا کہ پھول کو پول پڑھتا تھا. اب بیچارہ کیا کرتا. اور کبھی کبھی بیٹے نیت خراب ہوتی ہے، عمل صحیح ہوتا ہے. جیسے مجھے پتا ہو کہ آپ کی جیب میں اس وقت 15 روپے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں کسی مارکیٹ میں اور وہاں جا کر کہوں کہ یہ دیکھو کلفی کتنی اچھی ہے، کھاؤ گے؟ تو جب آپ کہیں میں کلفی کھاؤں گا تو میں آپ کو کلفی کے کھلانے کے بعد کہوں کہ یار پیسے تو میں گھر ہی بھول گیا. حالانکہ اسے پتہ تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو دوسرے دوست نے، آپ نے کہا اچھا جی میرے سے پیسے لے لو، تو اب نیت ہی خراب تھی. ایسے ہوتا ہے نا. تو اس لیے بیٹے زندگی بہت چوکنا رہنے کا نام ہے. زندگی بہت سنجیدہ چیز ہے. زندگی کھیل تماشا نہیں ہے. ہمیشہ چوکنے رہیے، ہمیشہ ہوش و حواس میں رہیے، ہمیشہ یہ دیکھتے رہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے بچوں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع کیا ہے نا کہ 4 مہینوں میں کوئی غلط حرکت نہیں کرنی، اس میں ایک مہینہ کون سا؟ رجب. اور رجب عربی میں کہتے ہیں گھبرا جانے کو، رجب عربی میں کہتے ہیں شرما جانے کو، رجب عربی میں کہتے ہیں ڈر جانے کو. تو عربوں میں مضر قبیلہ جو تھا، یہ رجب کا بہت احترام کرتے تھے، بہت زیادہ. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو چیزیں ان تک پہنچی تھیں، اس میں رجب کا احترام بھی ان تک پہنچا تھا. یہ عرب باقی گڑبڑ کرتے تھے، مکہ کے قریش بڑی گڑبڑ کرتے تھے. جس مہینے کو چاہ آگے کر دیا، پیچھے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے سورہ توبہ میں. اور یہ جو رجب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو آخری خطبہ دیا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، اور رجب یہ وہ ہے جو مضر مانتے ہیں. بنو مضر جو تھے وہ جس رجب کو کہتے ہیں وہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جمادی الاولیٰ اور اخریٰ
کے بعد رجب جو آتا ہے اور شعبان سے پہلے بالکل تصریح کی، آپ نے فرمایا یہ وہ رجب ہے جو اللہ نے عزت اور احترام کا مہینہ قرار دیا ہے، لہٰذا تم اس میں اللہ کی چیزوں کا احترام زیادہ کرو۔ اچھا بھئی، ایک اور آپ کو بتائیں چیز، رواجب کسے کہتے ہیں؟ رواجب، براجم۔ رواجب کہتے ہیں یہ جو انگلیوں کے موڑ ہیں نا، یہ جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، اگر یہاں پر میل جم جائے، کسی بچے کے ان رواجب پہ میل جمی ہوئی ہے؟ نہیں، بہت اچھا ہے۔ شرم آتی ہے نا کہ کتنے گندے ہاتھ ہیں۔ اوہو، شریعت اس پہ بہت زور دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براجم کو دھونا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی فطرت میں شامل۔ رواجب جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، یہ جوڑ، یہ جوڑ، یہ جوڑ، یہ جوڑ، اور براجم برجمہ کی جمع ہے۔ براجم، برجمہ، اندر کا جو جوڑ ہوتا ہے نا، اس کو براجم کہتے ہیں، اور جو باہر سے یہ انگلیاں مڑتی ہیں ان کو رواجب کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی بھی بچے کے، کسی بھی انسان کے ہاتھوں میں رواجب اور براجم یہ دونوں کے دونوں دھلے ہوئے ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے۔ کبھی کبھی بیٹے یہ جو انگلیوں کا حصہ ہے نا، اس پہ میل جم جاتی، کبھی آپ بچوں کو دیکھیں گے اس پہ میل جم جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ خاص طور پہ جو دھونے چاہیے، اور براجم کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جتنے جوڑ ہیں، مثلا آپ بتائیں کوئی جوڑ انسانی جسم میں، یہ جوڑ ہے، بہت اچھا جواب دیا، یہ جوڑ ہے نا بیٹے بازو کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسے پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دونوں ٹانگیں جہاں کی جو پہنچ کے ملتی ہیں، پسینہ آ جاتا ہے نا، میل جم جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسے بالکل اس جگہ کو پاک رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بیٹے یہ ہے جہاں سے کوہنی مڑتی، کوہنی جو مڑتی ہے، تو اس کو بھی پاک رہنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے۔ بچوں کی کوہنی پہ میل جم جاتی ہے نا، جب آپ نہائیں تو خاص طور پہ کوہنیوں کو رگڑ کے پاک صاف کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ رواجب اور براجم یہ دونوں کے دونوں بغیر میل کے ہونے چاہیے۔ آپ نے محاورہ سنا ہے؟ چلیں کوہنی پہ آپ کو وہ پول والا جو تھا ایک لطیفہ، ایک اور لطیفہ سنائیں۔ اچھا بھئی، یہ کوہنی پہ کوئی اردو کا محاورہ بتائیے۔ کوہنی پہ اردو کے بہت سے محاورے ہیں، بہت سے الفاظ ہیں۔ مثلاً ایک فقرہ ہے کہ کوہنی پہ ٹیک لگائی۔ کوہنی پہ ٹیک لگانے کا کیا مطلب؟ کوہنی رکھی زمین پہ، ہاتھ ایسے کیا اور اس پہ سر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فجر کی وقت قریب ہوتا تھا نا نماز کا، تو اب رات گزر گئی، نماز میں بھی فرض کیجئے 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، اب آدمی سوچتا ہے اگر میں سو جاؤں تو نماز گئی، نہ سوؤں تو نیند شدید آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے مواقع پہ کوہنی ٹیک کے نا زمین پہ ایسے آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے، ایسے آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے سو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوہنی پہ ٹیک لگانا ایک محاورہ، ایک جملہ۔ آپ بھی کوئی جملہ بتائیں۔ یہ جملہ بہت دیر سے آپ کو سمجھ میں آئے گا، کسی کو 20 سال بعد، کسی کو 15 سال بعد،
اور کم سے کم 10 سال بعد تو آئے گا۔ اردو میں کہتے ہیں اچھا کوہنی پہ چوٹ لگے تو کیا ہوتا ہے؟ کوہنی پہ چوٹ لگتی ہے نا کبھی کبھی، سارا جسم سنسناہٹ پھیل جاتی ہے۔ کوہنی کے پاس ایک رگ بھی ہوتی ہے، بچے کسی کی اس رگ کو دباتے ہیں نا۔ ہنس رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے۔ ہاں اچھا، تو کوہنی کی چوٹ بہت شدید ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، مگر آدمی پورا سر سے پاؤں تک سنسناہٹ پہ پڑ جاتا ہے۔ تو اردو میں ایک محاورہ بولتے ہیں کہ کوہنی کی چوٹ اور بیوی کی موت ہوتی بہت سخت ہے، مگر ہوتی تھوڑی دیر کے لیے۔ کوہنی کی چوٹ اور بیوی کی موت، تو بیوی کی موت تو تم جب سمجھو گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو کوہنی کی چوٹ ہوتی تھوڑی دیر کے لیے، مگر سارا جسم اس سے لرز جاتا ہے۔ لرزنا، کہیے بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانپنا، جی بالکل بالکل، لرز جانا۔ تو رجب یہ جو مہینہ ہے، اس کے خاص احترام کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو رجب جو ہے بیٹے، اس لیے رجب میں اللہ کی عبادت چاہیے، رجب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق چاہیے۔ تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن کاموں کی وجہ سے انسانوں کو راحت پہنچے، انسانوں کو آرام پہنچے۔ بہت اعمال ہیں جن سے انسانوں کو راحت پہنچتی ہے۔ مثلاً آپ درخت لگائیے، انسانوں کو کتنا سکون ملتا ہے۔ پانی کے لیے مرکز قائم کیجئے، لوگ پانی پیتے ہیں۔ آپ نے یہاں دیکھا ہے پانی لوگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ کس وقت پانی بھرتے ہیں؟ عصر کے ٹائم، اور فجر کے بعد، اور مغرب کے بعد، اور جی بیٹے ہمیشہ ہی بھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زبردست جملہ کا، یہی ہم سننا بھی چاہتے تھے۔ یہاں پہ بیٹے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی نیکی کو قبول فرمائے جنہوں نے 2004 میں یہاں پہ بورنگ کرائی تھی، اور اس وقت 400 یا 450 فٹ نیچے چلے گئے تھے ان چٹانوں اور پہاڑوں کو چیرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ وہاں پہ دے دیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے دن رات اس سارے علاقے کو قرب و جوار میں پانی نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، ٹرالیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں، ٹرالی میں کتنے ہی پلاسٹک کے کین پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھرتے ہیں، لوہے کی چیزیں بھر کے لے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں۔ تو دن رات جو یہاں پہ پانی انہیں ملتا رہتا ہے، یہ خلق خدا کی راحت کے کام ہیں جو کہ لوگوں کو کرنے چاہیے۔ اسی طرح درخت لگانا، یہ تو اب بہار کا موسم آ رہا ہے، اور آپ بچے سوچئے آپ کہاں درخت لگا سکتے ہیں۔ درخت ہم آپ کو لا دیتے ہیں، جو آپ درخت کہیں، لیکن بیٹے اسے لگانا چاہیے۔ آپ اپنے گاؤں میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں، بہت اچھے درخت لگانے چاہیے جن درختوں سے خوشبودار پھول برآمد ہوتے ہیں، جن درختوں میں پھول لگتے ہیں، ایسی چیز۔ کئی قسمیں ہیں نیکی کرنے کی۔ نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دوست کو تعلیم دیں، یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ لیکن پہلے علم تو حاصل کیجئے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ فتوے دینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ غلط کام کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور آپ کے گاؤں میں ڈاکٹر ایک دکان کھولتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو پھر تو وہ انسانوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے نا، مذاق کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں نے
مکمل طور پہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا، اگرچہ علم کی تکمیل تو بہت ممکن نہیں ہے، لیکن جو بھی اس فیلڈ کا جو ضروری علم حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا، اس فیلڈ میں دخل دینا ہی گناہ ہے۔ کوئی بچہ کبھی کبھی پوچھتا ہے کہ سر درد ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں جاؤ جس کو دکھانا ہے ان کو دکھاؤ، ہمیں کیا معلوم سر درد کی کیا دوائی۔ یہی چیز ہے نا بیٹے۔ تو اسی طرح کوئی ایک چیز آپ لے لیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کاموں پر یہ فرمایا نا کہ اللہ اس پہ رحم کرے، وہ کام کرنے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام پہ فرماتے تھے کہ جو یہ کام کرے اللہ اس پہ رحم کرے، جو یہ کام کرے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے۔ بھئی حسنین نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ اوہو کیا ہو گیا؟ چوٹ لگی کہاں؟ اچھا ٹانگ پہ، شکر ہے دل پہ چوٹ نہیں لگی۔ اچھا تو اس لیے بیٹے وہ کام کیجئے۔ ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرد کے متعلق کہتے تھے اللہ اس پہ رحم کرے۔ مثلاً آپ نے کہا کہ رحم اللہ علی، اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ رحم فرمائے، اور پھر دعا دی کہ اللہ حق کو، سچائی کو علی کے تابع کر دے، جدھر علی جائیں سچ بھی ادھر ہی چلا جائے رضی اللہ عنہ۔ مثلاً آپ نے یہی دعا مانگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا نہیں، یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ رحم اللہ عمر، اللہ رحم کرے عمر پہ، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اگرچہ کسی کو کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے، اور اس سچائی کی وجہ سے ہی تو وہ تنہا رہ گیا۔ کبھی کبھی فرد کو دعا دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے ہمیں آپ کو کیسے وہ دعا مل سکتی ہے؟ مثلاً کوئی بچہ ہے، اس کا نام کامران ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کامران پر اللہ تعالی رحم کرے، تو ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ ہم ان کے زمانے میں نہیں ہیں۔ تو کبھی کبھی فرد کے لیے دعا کرتے تھے، کبھی کبھی عمل کے لیے دعا کرتے تھے کہ جو بھی یہ عمل کرے اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو بیٹے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، کیونکہ وہ زمانہ ہی گزر گیا، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ایسے عمل کریں کہ اس عمل کی وجہ سے ان کی رحمت کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں۔ آپ سمجھے؟ ایک ہے فرد کے لیے دعا، ایک ہے عمل کے لیے دعا۔ یہ جو عمل کے لیے دعا ہے نا، ہم اس میں بھی شرکت کر سکتے، ہم اس میں اب بھی ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اچھا ہم آپ کو 2-4 مثالیں اس کی دیں۔ مثلاً یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو وہاں جا کر وہ 2-2 3-3 بال کاٹ لیتے ہیں ایسے، دیکھا کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائے، مگر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سے عمرے اور حج میں لوگ یہاں سے پکڑا بالوں کو تھوڑا سا کاٹ لیا، یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا کاٹ لیا۔ یہ درست نہیں ہے بیٹے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ 3 ہی صورتیں رہتی ہیں، یا تو آپ سارا سر منڈا دیں، یا آپ ہر طرف سے پورے سر کے بال کٹا دیں، یا پھر جب بال کٹاتے کٹاتے اتنے رہ جائیں کہ انگلی کی ایک پور کے برابر ہو، تو پھر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ حلق کروائیں، سر پہ اس طرح پھروائیں۔ اس طرح پھیر دینا، اس عمل کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ نائی نے اس طرح چلا دیا، نائی نے اس طرح پھیر دیا۔ اسی فکرے کو آپ دوسرے الفاظ میں لائیں۔ بولیے، آپ تو
پہلے بھی بہت اچھی بات کرتے ہیں. آپ بھی تو سوچیے, آپ اس بچے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ نہیں ہے؟ آپ ہی سوچیے, خود سوچو. مونڈ دیا, اس نے حاجی صاحب کا سر مونڈ دیا. مطلب یہ کہ کوئی بال ہی باقی نہیں رہا. یہ بچوں, ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ داڑیاں کالی کر کے رکھیں, ہے نا؟ تو جب تم لوگ اپنی ڈھلتی عمر میں پہنچو گے تو پھر تمہیں بھی یہ شوق ہوگا. تو بچوں, ایک آدمی کو بڑا شوق تھا کہ کسی طرح اس کی داڑھی سیاہ ہو, وہ جوان نظر آئے ہر ایک کو. تو ہر وقت سارا دن کوئی کام نہیں, بس خضاب اور آئینہ دیکھتا رہتا تھا کہ کوئی بال کالا تو نہیں ہو گیا, کوئی بال چغلی تو نہیں کھا رہا کہ میں سفید ہوں. تو ہر وقت خضاب کی فکر میں رہتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ بیمار پڑ گیا. وہ ایسی بیماری ہوئی کہ وہ ہفتہ بھر خضاب نہیں لگا سکا. ہفتے میں جب اس کی داڑھی کے سارے بال اور سر کے بال سب سیاہ ہونے کی بجائے سفید نظر آنے لگے, بڑا پریشان ہوا کہ اب تو لوگوں پر اصل حقیقت واضح ہو جائے گی. تو چادر لپیٹی منہ پہ اور چپکے چپکے رات کے وقت حجام کی دکان پہ پہنچا. چادر لپیٹی, منڈاسا مارا. ہمیں معلوم ہے کہ آپ بچوں نے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا. منڈاسا مارا, یہ بھی اردو ہی کا لفظ. آپ اردو پڑھا کیجئے بیٹے, اردو کی کتابیں پڑھیے. اردو آتی ہے جب آپ فارسی, عربی, ترکی اور اب تو انگلش بھی, آپ ان زبانوں کو اچھی طرح پڑھتے ہیں. تو منڈاسا مارا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں یہ وبا ایک گزری ہے اس قوم پہ پچھلے 20-30 سال میں, کہ مدرسوں کے لڑکے, عورتیں, بچیاں نقاب پورا باندھ کے, اس لڑکے کی صرف آنکھیں نظر آ رہی, اس پہ بھی اینک. دیکھا ہے نا کبھی کبھی بچے ایسے کرتے ہیں دین کی بدنامی کے لیے, کہ انہیں کوئی دیکھ نہ لے ورنہ پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی. وہ اتنی اہم پرسنالٹی ہیں ولیعذ باللہ. تو وہ جو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پورا سر اور پورا منہ لپیٹنا اور صرف آنکھیں نظر آنا, اس کو کہتے ہیں منڈاسا مارنا. منڈاسا مار کے کھڑے تھے, یعنی سر منہ ڈھانپ کے کھڑے تھے. تو اس نے منڈاسا مارا اور چل پڑا. حجام دکان بند کر رہا تھا, رات کا وقت تھا, بیچارہ یہ دوائیوں کے نشے میں نیند آ رہی تھی. تو جا کے بیٹھا اور اس کے کان میں کہا کہ یہ جو داڑھی میں سفید بال ہیں نا, ان سفید بالوں کو چن دو, ان سفید بالوں کو الگ کر دو تاکہ میں جوان نظر آؤں. اور بیٹھ کے سو گیا. جب آنکھ کھلی تھوڑی دیر کے بعد تو ساری داڑھی کے بال سامنے پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا, وہ یہ ظالم, یہ کیا کیا, ساری داڑھی کاٹ دی. اس نے کہا, سرکار اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ سیاہ اور سفید بال الگ الگ کرتا پھرے. میں تو گھر جا رہا ہوں, رات ساری آپ کی پڑی ہے, بال بھی پڑے ہیں, آپ خود ہی جانیں جو سیاہ ہے اور جو سفید ہے. تو زندگی کے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں بیٹے جن میں سیاہ اور سفید کے چکر میں ہی نہیں پڑنا چاہیے, کہ تم خود ہی پہچانو, خود ہی کرو. اس لیے بیٹے جب کوئی آدمی آپ کی پرسنالٹی پہ اٹیک کرے, آپ پہ جھوٹا الزام لگائے, پبلک جھوٹ بولنے لگے, لوگ اس جھوٹ میں انٹرسٹ لے کے اسے پھیلانے لگیں, تو بعض مرتبہ کام یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ ساری داڑھی ان کے سامنے رکھ دے کہ تم کام کرو اپنا, میں تو اپنے کام میں جا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے بیٹے. تو اس لیے وہ کام جن سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا مانگی، ہم کیوں نہ وہ کام کریں جس میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی بجائے عمل کو بتایا۔ مثلاً آپ نے یہ کہا کہ رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت فرمائے۔ ہوا یہ قصہ کہ حج کا آخری عمل اور اس کے بعد سر منڈانا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرما ہوئے اپنا سر منڈانے کے لیے، اور آپ نے جب اس طرح چلانا کسی نے شروع کیا تو آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو سر کے بال عمرے یا حج پہ بالکل صاف کرا دیں، چٹیل میدان بن جائے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر میدان بن جائے اور ہیلی کاپٹر جو اڑ رہا ہوتا ہے وہ آ کے بیٹھ جائے تو پھر ہیلی کاپٹر بھی ایک ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا؟ کہاں؟ گاؤں میں، گراؤنڈ میں، اچھا اچھا اچھا، تو اس کا پائلٹ کون ہوتا ہے؟ خود ہی؟ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کیونکہ ان میں سے کچھ نے حجامت کرائی تھی، تو انہوں نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنہوں نے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے ہیں، تو آپ چپ رہے۔ پھر دوبارہ رحمت کی دعا مانگی اور فرمایا اللہ ان پہ رحم کرے جو اپنے سارے سر کو منڈا دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جنہوں نے حجامت کرائی تھی، سارے سر کے بال نہیں اتروائے تھے، انہوں نے پھر عرض کیا کہ المقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ جنہوں نے صرف سر کے بال کٹائے ہیں۔ آپ نے دوبارہ پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ جب آپ نے ان کی بات سنی تو آپ نے والمقصرین، اچھا ان پہ بھی رحم، اچھا ان پہ بھی ہو جائے، یہ نہیں فرمایا کہ رحم ہو جائے، یہ فرمایا اچھا ان پہ بھی ہو جائے۔ تو کیوں نہ بیٹے ہم اپنے بالوں سے اتنی محبت کریں جتنی ہونی چاہیے۔ مثلا آپ سردیوں میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے واپس آ کے دسمبر جنوری کی سردی میں کام کرنا ہے اور سر پہ بال نہ رہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، آپ کم بال کٹوا لیجئے۔ لیکن اگر آپ جون جولائی میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسئلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بچہ کیا سو رہا ہے، اچھا سر جھکایا ہوا آپ نے، کیونکہ ہماری نظر بھی ایسے ہی ہے نا، تو اس لیے سو تو نہیں رہے نا، اچھا۔ تو یہ تو سوال ایسے تھا کہ سو تو نہیں رہے، اصل میں تو آپ کو دیکھنا تھا کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ اچھا بیٹے، تو کبھی کبھی سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے، سوال اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل پہ غور کریں، آپ کر کیا رہے ہیں۔ اس کی بھی مثالیں بہت سی ہیں۔ اچھا چھوڑیے اس بات کو، تو کوئی عذر نہ ہو تو سر کے بال سارے منڈا دینے چاہیے۔ ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں بھی لگ جائے۔ ایک اور عمل ہے چھوٹا سا، اب ہم فرد ہیں نا، ہمیں تو وہ دعا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، رحم اللہ رجلاً، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، خدا کی رحمت اس کی شامل حال ہو۔ اللہ کی رحمت کا مطلب بیٹے یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا جذبہ اور اللہ کا وہ عمل آپ کے ساتھ اس کی برکتیں نازل ہوں جو آپ کی زندگی کی پرابلمز کو سالو کر دے، آپ کی مشکلات کا حل مل جائے۔ یہ ایک اور عمل آ گیا، فرمایا عصر کی 4 رکعتیں۔ آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی بچہ اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھی نا، فرض ہی پڑھنے تو بڑا احسان فرمایا آپ نے، ٹھیک ہے بیٹے۔ لیکن صوفیہ اس پہ بہت زور دیتے تھے،
وہ کہتے تھے 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھنے کا ثواب ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے، کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ ایک اور عمل بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو نرم مزاج کا ہے۔ یہ مزاج سختی کا نہیں ہونا چاہیے بیٹے، ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن میں ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے، جو انتظام کرتا ہے، وہ تو بیچارہ کبھی بھی نیک نام نہیں ہوتا، اس کو تو ہمیشہ ہی لوگوں کی سننی پڑتی ہیں۔ جو انتظام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے ٹھنڈی چائے ملی، کوئی کہتا ہے روٹی کیا تھی ایسے ہی تھا، کوئی کہتا ہے اچھا جی میں یہاں بیٹھتا ہوں، وہ کہتا ہے ادھر نہیں بیٹھیں اس لیے کہ راستہ ہے، اب وہ کہتا ہے دیکھو یار مجھے اٹھا دیا۔ تو جو انتظام میں ہوتا ہے نا، یہ تو بیچارے ہمیشہ ہی بدنام ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے تھے، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی نے یہ فرمایا کہ جو انتظامات میں ہو جاتا ہے نا، اس شخص کو بدنامی بھی برداشت کرنی پڑتی۔ فرمایا رجلا سمحا، وہ آدمی جو نرم طبیعت کا ہے۔ کبھی بھی بیٹے لوگوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کو سمجھا دینی ہے ایک چیز کہ یہ چیز ٹھیک ہے، کرتا ہے بسم اللہ، نہیں کرتا وہ جانے، اس کا پروردگار جانے۔ یہی ہے نا، ہم آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھا کیجئے۔ اب آپ نہ پڑھیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کیجئے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو بیٹے آپ کو جبر تو نہیں نہ کیا جا سکتا۔ صحیح ہے نا کہ نہیں صحیح؟ ہم کہتے ہیں کہ جو پڑھنے کا وقت ہے، خبردار سوچنا بھی نہیں ہے کہ شام کو میں نے گراؤنڈ جانا ہے، سیدھی طرح پڑھیے۔ آپ اس وقت بھی یہی سوچ رہے ہو کہ گراؤنڈ جانا ہے، کس کے ساتھ کھیلنا ہے، فٹ بال کس کو ہٹ کرنا ہے، کیا ہے نا، ایسی باتیں آتی ہیں۔ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ہماری باتوں سے؟ اچھا، تو بیٹے ایسے نہیں ہے، نرمی کے ساتھ سمجھا دیجئے کہ یہ کام ہے، میں یہ چاہتا ہوں، دوسرا آپ کا دوست مانتا ہے اور اچھا، نہیں مانتا کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا، نرم مزاج کا، نرم طبیعت کا آدمی، اللہ اس پہ رحم کرے۔ فرمایا اذ اشترى، جب وہ خریدتا ہے، جب وہ بیچتا ہے، اور فرمایا وَإِذِ اقْتَضَى، اذا باع، بیع خرید و فروخت کے معنی میں، جب وہ کسی چیز کو بیچتا ہے، جب وہ کسی چیز کو خریدتا ہے، جب وہ کسی دوست سے کہتا ہے کہ یہ چیز، یہ پیسہ، یہ قرض آپ نے لیا تھا مجھ سے، مجھے واپس دے دیجئے، ضرورت ہے، ان تینوں مواقع پہ جو نرمی سے کام لیتا ہے، فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں نا، سٹور میں جاتے ہیں نا، ایک طریقہ یہ ہے کہ بیٹے آپ یہ پوچھیں کہ یہ اس کے کیا دام ہیں، اس چیز کا بھاؤ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ ایک فکرہ آپ بھی کہیے، ہم نے 3 فکرے کہے ہیں۔ اس چیز کے کیا دام ہیں، یہ کتنے کا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے میں دے رہے ہیں آپ۔ کہیے اس کا کیا ریٹ ہے۔ ہاں، پٹھان تو ایسے ہی پھر بولا، ٹھیک ہے، اس کا کیا ریٹ ہے۔ اچھا بیٹے، اور ایک آپ جا کر یہ کہیں کہ یہ کتنے کی ہے، بھئی آپ آرام سے بولیے۔ وہ کہے گا نکلو دکان سے، کہیں اور سے خریدو، کتنے کی ہے اور وتنے کی ہے، چلیے یہاں سے، ٹھیک ہے نا بیٹے۔ آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے، آپ کسی دکان پہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ چیز بیچنی ہے،
آپ اس کے دام بتا دیجئے، یہ کتنے میں آپ خریدیں گے؟ وَإِذِ اقْتَضَىٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رحمت اس شخص پہ جس نے قرض واپس لینا ہوتا ہے تو بھی نرمی سے کام لیتا ہے. کہتا ہے جی کیا امید کروں، آپ کچھ پیسے دے سکیں گے؟ کب تک دے سکیں گے؟ اس لیے بیٹے مالی معاملات میں بھی جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے. ایک بہت اچھی بات بتائیں آپ کو، کون بچہ ہے جو اس پہ عمل کرے گا؟ بس پہلے یہ بتاؤ. سارے بچے عمل کریں گے؟ اچھا چلیں پھر تو مفت میں آپ کو بتائیں. بیٹے ہمیشہ اپنا احتساب کرنا چاہیے. بس ہمیشہ اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنا حساب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹے؟ میں اگر جوتے پھینک رہا ہوں نا تو لوگ کبھی بھی پھول نہیں دیں گے. میں اگر ظلم کر رہا ہوں نا تو اللہ کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے اور بہت باریک پیستی ہے. پیس کے رکھ دے گی 30-40 سال بعد، بالکل اجڑ جائے گا خاندان. اس لیے بیٹے ہمیشہ اپنے پہ غور کیجئے. آپ کوئی محتسب بنا کے نہیں بھیجے گے کہ دوسروں کو پکڑیں، اس میں یہ غلطی، اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھو. اب ہمارے بولنے کا انداز، نکالے ویسے، جلدی نکال، تم جانتے نہیں ہو، اور جاؤ نہ میرا دماغ خراب کرو. بھئی دماغ تو تمہارا پہلے ہی خراب ہوا ہوا ہے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ تمہارا دماغ کچھ خراب ہے. ایسے نہیں بولتے بیٹے، کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کتنا خراب ہوں. مجھے بولنا تک تو آتا نہیں، مجھے بات کرنی تو آتی نہیں، اور چلا ہوں میں تقریر کرنے. اس لیے بیٹے آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا، آپ کے جو لیڈرز ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ برسر ممبر جھوٹ بکتے ہیں. ان کے غصے ان کے قابو میں نہیں ہوتے. لاہور میں ایک جلسہ تھا اور اندرا گاندھی وزیر اعظم ہندوستان کے اور بھٹو صاحب ہمارے وزیر اعظم سے، تو وہاں کھڑے ہو کے جلسے میں اسے گالیاں دے رہے. آپ کے موجودہ پرائم منسٹر کا بھی یہی حال ہے. کنٹرول نہیں رہتا نا اپنے پہ. تو جس سے اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے وہ قوم کو کیسے کنٹرول کر لے گا؟ تو اس لیے بیٹے وہ اعمال جن پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی ہے کہ اس شخص پر اللہ رحم فرمائے، ان میں سے ایک چیز یہ فرمائی کہ رحم اللہ رجلاً، اللہ اس شخص پر مہربانی فرمائے، خدا اس کو رحمت نصیب کرے جو آدمی خرید و فروخت میں اور کسی چیز کی مال کی ادائیگی یا قرض اور ان چیزوں میں نرمی سے کام لیتا ہے، آرام سے بولتا ہے. تو کتنی مثالیں ہو گئیں؟ 3. پہلی کون سی؟ کہیے، جلدی کیجئے، وقت تھوڑا رہ گیا. سر منڈائے. دوسری؟ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. اور تیسری؟ خرید و فروخت میں، قرض میں، ان سارے معاملات میں نرمی سے کام لے. اور ایک کام کی بات کیا بتائی کہ سب سے پہلے جی اپنے آپ کو دیکھے، اپنا احتساب، اپنے آپ پہ غور کرے کہ میں کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو پھر اب بس کریں. جی نہ بس کریں تو پھر ٹرک منگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ آپ بتائیے، کریم منگوا لیں. ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ 3 مثالیں ہم نے دی. ہم آپ کو آئندہ اور بھی مثالیں دیں گے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، لیکن آپ اس پہ عمل کیجئے. آپ عمل کریں، ممکن ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ جائے. ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ ساری باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم وقتی طور پہ آپ خوش ہوں ہم خوش ہوں. نہیں بیٹے، یہ عمل کرنے کے لیے زندگی میں کام کر. ہمیشہ اپنا احتساب کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو عدالت کے کٹہرے میں اور
پھانسی کے پھندے کے ساتھ جوڑ کے رکھو کہ اس کام پہ مر جانا چاہیے تھا، اس کام پہ تو خدا کا عذاب آ جانا چاہیے تھا، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے چھوڑ رکھا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اپنا احتساب، یہ سب سے زیادہ ضروری بات جو آج بتائی۔ آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کو اور بتائیں گے جن کاموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے، پھر ہم آپ کو وہ بھی آدمی بتائیں جو خوش نصیب تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ سامنے کہا کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ تم پہ رحم کرے، یہ بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے، آئندہ انشاءاللہ بات کریں۔